اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر۔ آپ نے ماقبل میں پڑھا، ماقبل میں نہیں بلکہ قطبی میں پڑھا کہ نظر و فکر کس کو کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ تو اس نظر و فکر کی تعریف میں لفظ ترتیب آیا تھا، تو آپ نے قطبی کے اندر ترتیب کا معنی لغوی بھی پڑھا تھا، معنی اصطلاحی بھی پڑھا تھا۔ ترتیب کا معنی لغوی کیا تھا؟ ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا۔ معنی اصطلاحی کیا تھا؟ اشیاء متعددہ کو اس طریقے پر کر دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ یہ ترتیب کا آپ نے اصطلاحی معنی پڑھا تھا۔ کیا تھا اصطلاحی معنی؟ اس طریقے پر کر دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے، اس طریقے پر کر دینا کہ اس پر ایک نام اور بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ فرماتے ہیں یہ قید کے بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ تو یہ تو آپ نے جانا کہ یہ ترتیب کا معنی اصطلاحی تھا، لہذا اس قید کو ترتیب کی تعریف میں دخل ہوگا یا نہیں ہوگا اصطلاح کے اعتبار سے؟ معنی اصطلاحی ترتیب کا کیا تھا؟ اشیاء متعددہ کو اس طریقے پر کر دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی نسبت دوسری بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ اب وہ یہی تو ہے، بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ قید ترتیب کی تعریف میں داخل ہے یا نہیں؟ یہ قید معنی اصطلاحی کے اعتبار سے آپ پڑھ چکے ہو ترتیب کس کو کہتے ہیں، تو معنی اصطلاحی کے اعتبار سے یہ ترتیب کی تعریف میں قید داخل ہے۔ اور جناب والا یہ قید معنی لغوی کے بھی کیا مناسب ہے، اس لیے کہ معنی لغوی ترتیب کا کیا تھا؟ ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، تو درجے میں جبھی تو رکھو گے، بعض کو مقدم کرو گے بعض کو مؤخر کرو گے۔ تو یہ بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو، یہ ترتیب کی تعریف میں اصطلاحی اعتبار سے تو دخل ہے ہی اس کو، لیکن یہ قید معنی لغوی جو ترتیب کا معنی لغوی ہے اس کے بھی مناسب ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اتنی آسان بات۔ اب صاحب تقابل کر رہے ہیں ترتیب کی تعریف کا قاعدے سے تالیف سے۔ تالیف کس کو کہتے ہیں؟ تالیف کہتے ہیں اشیاء متعددہ کو اس طریقے پر کر دینا ہے کہ اس پر ایک نام بولا جائے، اشیاء متعددہ کو کہ اس پر ایک نام۔ اب اس تالیف کی تعریف میں بعد میں جو آنے والی قید ہے کہ بعض کی نسبت دوسری بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو، اس قید کا دخل نہیں ہے۔ اب ترتیب کی جو معنی اصطلاحی تھا ترتیب کا، اس کا ایک جز قائم میں پایا جاتا ہے، تالیف میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ترتیب کا معنی اصطلاحی کا جو دوسرا جز ہے بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب کرنا تقدم و تاخر کے اعتبار سے، اس قید کا اعتبار تالیف کی تعریف میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو تالیف یہ ترتیب کا غیر ہو گئی یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، تالیف ترتیب کا غیر ہو گئی۔ ٹھیک، کس وجہ سے؟ کہ ترتیب میں جس دوسری قید کا اعتبار کیا گیا ہے تالیف میں اس دوسری قید کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ دوسری قید کیا ہے؟ بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہو۔ اب فرماتے ہیں تالیف ہی کے مرادف کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ ترکیب۔ تالیف ہی کے مرادف ترکیب ہے۔ تو جب تالیف یہ ترتیب کی مباین ہو گئی، مغایر ہو گئی، تو پھر تالیف کا جو مرادف ہے ترکیب، اس ترکیب کے بھی مغایر ہوگی نہیں ہوگی ترتیب؟ تو فرماتے ہیں ترتیب کی جو تعریف پیش کی گئی ہے اس میں جو دوسری قید ذکر کی گئی ہے، اس دوسری قید نے جس طریقے سے تالیف کو خارج کیا اسی طریقے سے ترکیب کو بھی کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب تالیف ہی کا مرادف ہے۔ جب تالیف خارج ہو گیا دوسری قید سے تو جو مرادف ہے اس کا ترکیب وہ بھی کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے۔
فرماتے ہیں وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى بَعْضٍ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، یہ جو قید ہے هذا داخل فی مفہوم الترتیب اصطلاحاً، یہ قید ترتیب کے مفہوم میں اصطلاحی میں کیا ہے داخل ہے، وَمُنَاسِبٌ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، اور یہی قید ترتیب کا جو معنی لغوی ہے اس کے بھی مناسب ہے۔ محمد تعلیف، رہا تعلیف تو کس کو کہا جاتا، فرماتے ہیں وہ جعل الاشیاء المتعددہ، وہ اشیاء متعددہ کو کر دینا ہے، بحیث اس حیثیت سے کہ یطلق علیہ اسم الواحد، کہ اس پر ایک نام بولا جائے، ولم يعتبر فی مفہومہ النسبۃ بالتقدم والتأخر، لیکن جناب والا تعلیف کی تعریف میں تقدم و تأخر کی نسبت کا اعتبار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب یہ تعلیف کس کا غیر ہو گئی، ترتیب کا غیر ہو گئی نہیں ہو گئی۔ والترکیب یرادف التعلیف، اور ترکیب جناب والا تعلیف کے مرادف ہے، تو جس طریقے سے تعلیف خارج ہو گئی کس سے، ترتیب کی تعریف سے، اسی طریقے سے ترکیب بھی کیا ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی۔ سمجھ گئے بھائی؟ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْجَهْلُ فِي الْمَطْلُوبِ، کیا کہا تھا صاحب، نظر و فکر کس کو کہتے ہیں، امور معلومہ کو ترتیب دینا، کائے کے لیے، کائے کو حاصل کرنے کے لیے، مطلوب مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، مطلوب مجہول کو، تو مطلوب میں جناب والا مجہول کا دخل ہے، تو مطلوب کیا ہونا چاہیے، مجہول ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو خود بھی میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو مطلوب معلوم ہوگا معلوم، تو پھر جناب والا آگاہ ہی کس بات پر آپ حاصل کریں گے، جب پہلے سے ہی آپ آگاہ ہیں، یعنی کہ جب کسی شے کو آپ پہلے سے ہی جاننے والے ہیں، تو اب اس شے پر آگاہی حاصل کرنا جس کو پہلے سے جاننے والے یہ محال ہے۔ آگاہی تو جب ہوگی جبکہ آپ اس شے کو جاننے والے نہ ہو۔ دوسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ جو شے آپ کو پہلے سے حاصل ہے پھر حاصل کرنا تو تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل بھی کیا ہے، محال ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ جناب والا مطلوب میں کس کا اعتبار ہوگا، مجہول کا۔ علامہ امیر اتنی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلقاً مجہول کا اعتبار نہیں ہوگا مطلوب میں، جس جہت سے مطلوب کو حاصل کیا جا رہا ہے اسی جہت سے مطلوب کیا ہونا چاہیے، مجہول ہونا چاہیے۔ اگر ہر جہت سے مطلوب مجہول ہوگا تب ایسی صورت میں مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، کیا لازم آئے گی، اور مجہول مطلق کی طلب بھی محال ہے۔ اس لیے مطلقاً آپ یہ نہیں کہو گے کہ مطلوب مجہول ہونا چاہیے، بلکہ آپ یہ کہو گے جس جہت سے ہم مطلوب کو حاصل کر رہے ہیں صرف اسی جہت سے مطلوب مجہول ہونا چاہیے، اس کے علاوہ سے اگر معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ مجہول مطلب کی طلب لازم آئے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْجَهْلُ فِي الْمَطْلُوبِ، جو دینی مطلوب میں جہالت کا اعتبار کیا گیا، میں کہتا ہوں مبادئ المطلوب لا بد ان تكون معلومۃ، یعنی کہ مطلوب کے مبادئ، یعنی کہ جن کے ذریعے سے ہمیں مطلوب حاصل کرنا ہے ان کا تو معلوم ہونا ضروری ہے، ضروری ہے کہ وہ معلوم ہوں۔ ای حاصلۃ لتصور الترتیب فیہ، کیوں حاصل ہوں، تاکہ اس میں ترتیب متصور ہو جائے، ورنہ آپ ترتیب کس کو دو گے جب معلوم ہی نہیں ہو۔ فلذلک قال، اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا ترتیب امور معلومہ، امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ واما المطلوب، مطلوب فينبغي، تو مناسب یہ ہے کہ اللہ يكون معلوما وحاصلا من الوجه الذي يطلب بالنظر تحصيله، مطلوب تو مناسب یہ ہے کہ وہ معلوم نہ ہو اور حاصل نہ ہو اس طریقے سے کہ جس طریقے پر اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں نظر و فکر کے ذریعے، جس طریقے پر ہم اس کو نظر و فکر کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وَإِن وَجَبَ أَن يَكُونَ مَعْلُومًا بِوَجْهٍ آخَرَ، اگرچہ ضروری یہ ہے کہ وہ مطلوب ہمیں دوسرے طریقے سے معلوم ہو، کیوں، اس لیے کہ اگر دوسرے طریقے سے معلوم نہیں ہوگا بلکہ وہ من کل وجہ کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، من کل وجہ کیا ہو جائے گا، وہ مجہول ہو جائے گا، تب ایسی صورت میں کیا لازم آگا، مجہول مطلق کی طلب لازم آئے۔ فرماتے ہیں حتی یمکن طلبہ بالاختیار، تو اب ایسی صورت میں جب وہ ہر اعتبار سے مجہول ہو جائے گا تو اب اس کو طلب کرنا بالاختیار ممکن نہیں رہے گا۔ جب ہمیں صرف اسی جہت سے مطلوب مجہول ہوگا کہ جس جہت سے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری جہت سے کیا ہوگا، وہ معلوم ہوگا، تو اب ہم یہ اختیاری شے کو طلب کریں گے،
نہ کہ صاحب مجہول مطلق والی شرط۔ قول هو اما المجهول التصوری باکتسابہ من الامور تصوری، آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جناب والا مجہول تصوری کو کیسے حاصل کرو گے؟ معلوم تصوری سے، اور مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی سے حاصل کریں گے آپ، ٹھیک۔ تو علامہ امیر سے اتنا بتانا چاہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے اگر ہم اس کے خلاف کرنا چاہیں کہ مجہول تصوری کو معلوم تصدیقی سے حاصل کرنا چاہیں یا مجہول تصدیقی کو معلوم تصوری سے حاصل کرنا چاہیں تو یہ طریقہ کیا جائز ہے ناجائز؟ یہ تو عادت پڑ گئی ہے کہ صاحب مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے ہی حاصل کرتے ہیں اور مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب تصور کو تصدیق سے حاصل کر لیں یا تصدیق کو تصور سے حاصل کر لیں تو کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں علامہ امیر اگرچہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ صاحب تصور کو تصدیق سے حاصل کیا گیا ہو یا تصدیق کو تصور سے حاصل کیا گیا ہو، اگرچہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن جناب والا اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل بھی ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے کوئی، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب تصور کو تصدیق سے حاصل کرنا محال ہے یا تصدیق کو تصور سے حاصل کرنا محال ہے تو کوئی دلیل نہیں ہے ہم پہ، یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا ہمارا۔ اگرچہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تصور کو تصدیق سے حاصل کرنا یا تصدیق کو تصور سے حاصل کرنا، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں میں اقول میں کہتا ہوں یعنی کہ انا طریقہ اکتساب التصور من التصورات، یعنی کہ تصور کو حاصل کرنے کا طریقہ تصورات سے ہی ہے، وطریق اکتساب تصدیق و تصدیق کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ تصدیقات سے ہی ہے، معلومان کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تصور کو تصورات سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اور تصدیق کو تصدیقات سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ طریقہ دونوں کا معلوم ہے۔ وَأَمَّا طریق اکتساب تصور میرا تصدیقات رہا جناب والا تصور کو تصدیق سے حاصل کرنا او بالعکس یا پھر تصدیق کو تصور سے حاصل کرنا، فَمِمَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهُ، تو جناب والا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا وجود ابھی تک متحقق نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ تصور کو تصدیق سے حاصل کیا گیا ہو یا تصدیق کو تصور سے حاصل کیا گیا ہو۔ وَإِن لَمْ يَقُمْ برہان ایدن علی امتناعی، اگرچہ جناب والا ابھی تک اس کے محال ہونے پر دلیل بھی قائم نہیں ہوئی ہے، تو یہ جناب والا عادت چلی آ رہی ہے کہ تصور کو تصور سے تصدیق کو تصدیق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تصور کو تصدیق سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا تصدیق کو تصور سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو جناب والا ہم اگر اس کے خلاف یہ کہیں کہ تصور کو تصدیق سے یا تصدیق کو تصور سے حاصل کرنا محال ہے تو یہ ہمارا کہنا دعویٰ بلا دلیل ہوگا، اگرچہ عادت ایسی نہیں ہے کہ تصور کو تصدیق سے حاصل کیا گیا ہو تصدیق کو تصور سے حاصل کیا گیا۔